اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ رمضان المبارک کے یہ آخری ایام ہیں، آخری ساعات ہیں، آخری دن ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اور آپ سب کی عبادتوں کو، اطاعتوں کو، دعاؤں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ ہم اور آپ میں سے جو بھی پریشان حال ہے، کریم اللہ اس مہینے کی عظمت کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد بہنیں بیٹیاں ہیں، خداوندہ کربلا والوں کی ان اولاد کے صدقے جو کربلا میں شہید ہوئے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں، علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا صدقہ سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا فرما، بردار بنا۔ پروردگار بہنیں بھائی جو مجھ حقیر فقیر ناچیز خاکی خاطی بندے کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، خالق کریم اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان سب کو خوشیاں نصیب فرما، ان سب کے گھروں میں تمام آفتیں بلائیں مشکلات کو دور فرما، ان سب کو حج و زیارت کا رزق عظیم عطا فرما، ان سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، آئیے سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی یہ جمعۃ الوداع ہے، اس کی ایک مختصر سی دعا ہے کہ جس کے بارے میں جناب جابر ابن عبداللہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب جابر کہ میں آخری ماہ رمضان المبارک کے جمعہ کے دن اللہ کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ شرف زیارت حاصل کرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ یا جابر، کہ اے جابر، یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، لہذا اسے وداع کرو اور کہو اللہم لا تجعلہ آخر العہد من سیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، کہ اے پروردگار اسے ہمارے روزے کا آخری زمانہ قرار نہ دے، اور اگر تو نے قرار دیا ہے تو مجھے مورد رحمت قرار دے اور رحمت سے محروم قرار نہ دے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا کرے گا، دعا پڑھے گا، تو دو سعادتوں میں سے کوئی ایک سعادت تو ضرور حاصل کر لے گا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا یا وہ آئندہ رمضان المبارک کو پائے گا، یا اللہ کی انتہائی رحمت و بخشش سے ہمکنار ہوگا۔ تو مختصر سی یہ دعا ہے، آپ مومنین اگر ابھی تک نہیں پڑھا تو اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من سیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ یقیناً آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ تو آئیے صاحبان ایمان، ماہ رمضان المبارک کی 26ویں رات کی نماز، 26ویں دن کی دعا کی فضیلت اور اس کا ثواب بیان کریں گے۔ تو صاحبان ایمان، جناب حارث اعور یمانی نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کی 26ویں شب میں 8 رکعت نماز یعنی 2 کر کے پڑھے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے اجر اور ثواب کیا ہے؟ اس کے لیے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کی دعا قبول ہوگی، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مزید ثواب بھی ہوگا۔ یہ 2 رکعت نماز کر کے پڑھنی ہے، 8 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کو نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب 26 ماہ رمضان المبارک کی قربتاً الی اللہ۔ اگرچہ اس کا ٹائم لگے گا مگر اس کا اجر بہت ہے، ثواب بہت ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کی رات کی 26ویں رات کی دعا جسے سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
26 رمضان کی رات یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صل على محمد وآل محمد واستجب دعاءنا واغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وما ولد انك انت الغفور الرحیم. یہ مختصر سی دعا ہے، ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ مومنین کو. اور ماہ رمضان المبارک کی 26ویں دن کی دعا، اس کا اجر و ثواب جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے 26ویں دن یہ دعا پڑھے، اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی بہ مغفورا وعملی بہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین. تو فرماتے ہیں قیامت کے دن منادی ندا کرے گا کہ نہ ڈرو اور نہ حزن کرو کہ تجھے بخش دیا گیا ہے، کہ ڈرو بھی نہیں حزن بھی نہ کرو کہ یہ دعا پڑھنے والے کو رب نے بخش دیا ہے. تو صاحبان ایمان مومنین مومنات، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی اسرار راز عطا فرمائے، اس کی زندگی میں ایسی اکثر لوگ آپ سنتے ہیں کہ جو عالم ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اسرار الہی کو جان کر لوگوں کو بتاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے ایک گھنٹہ ذکر الہی میں مشغول رکھے، عبادت کرے، تسبیح ہے، استغفار ہے، صلوات ہے، قرآن ہے، اور اللہ کے اسماء کی تسبیح کا ذکر کرے 1 گھنٹہ کم از کم. تو وہ بندہ اسرار الہی تک پہنچے گا. اللہ اس کے دل میں ایسی چیزیں عطا فرمائے گا کہ وہ اور اس کے عزیز و اقارب حیران ہوں گے. یہ ہے اس بندے کے لیے کہ جو اسرار معلوم کرنا چاہتا ہے، راز. اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مولا آقا امام صاحب الزمان علیہ السلام کے انصار میں شامل ہو، مولا علیہ السلام کی اسے عنایت حاصل ہو، مولا علیہ السلام کے اسے دست شفقت اس پر ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ روزانہ زیارت آل یاسین کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ زیارت جو ہے منسوب ہے ان زیارات میں سے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے ڈائریکٹ یعنی مباشر تعلق رکھتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ زیارت جامعہ پڑھے تو یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کی عنایت کا سبب بنتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام اس سے راضی ہوتے ہیں کہ جو زیارت آل یاسین پڑھے اور زیارت جامعہ پڑھے. اگرچہ دونوں کا تھوڑا وقت لگتا ہے، مگر انسان کا دل جو ہے امام کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو ان زیارتوں کو پڑھتا ہے. اب مومنین سے عرض ہے کہ ہم اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے. پروردگار ہم سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور لا تعداد عنایتوں، انعامات، کرامات کے سائے تلے رکھے. آمین یا رب العالمین.